سب سے پہلے تو جو نوجوان لوگ ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کی کلینک پہ جائے گا جو قریب میں ہوگا اس کے پاس، اور وہ اپنے طور پر چونکہ وہ علامات اپنی بتاتے ہیں اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ علامات کب سے آنا شروع ہو گئیں، جن سے تعلق رکھ رہا ہے اس کے بعد آنا شروع ہو گئیں، تو پھر وہ اس کی تشخیص کر لیتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ یہ والے مریض ہوتے ہیں، یہ آپ چونکہ پرسنل آپ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کو، تو وہ عام طور پر مریض جو ہے اس کو بتانے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے، اور پھر ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ اس بارے میں معلومات نہیں لیتا اور پھر وہ اینٹی بائیوٹک دے دیتا ہے. اچھا، اینٹی بائیوٹک میں ٹھیک ہے، اگر مریض آپ کے پاس آیا ہے اور یہ علامات کے ساتھ آیا ہے تو اس میں کہتے یہ ہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹک مریض کو دے دیں، لیکن اس اینٹی بائیوٹک میں جو ہے وہ صحیح طرح آپ اینٹی بائیوٹک دیں. اس کو آدھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح طرح علاج نہیں ہوتا، ڈوز پورا نہیں ہوتا ہے، یا 2 ہم اینٹی بائیوٹک ایک ساتھ دیتے ہیں وہ نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ ہمیں 2 دینی چاہیے، 2 ایک ساتھ دینی چاہیے، جس میں ایک انجیکشن ہے ایک ٹیبلٹ ہے، وہ دینی چاہیے تاکہ وہ جو انفیکشن ہو رہا ہے وہ پھیلے نہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں کلچر کا رول ہے نہیں جراثیم دیکھنے کا یا نہیں؟ پہلے آپ بغیر اس کے دے سکتے ہیں؟ بغیر اس کے دے سکتے ہیں. اگر مریض چاہتا ہے کہ بھائی وہ اس کی تشخیص ہو تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں یورین کے ٹیسٹ جو ہیں وہ عام طور پر ہر جگہ پہ موجود نہیں ہیں، لیکن اگر یورین کی جگہ پہ پس آ رہا ہے تو آپ پس کا ٹیسٹ کروا کے دیکھ سکتے ہیں، جو کسی بھی لیبارٹری میں ہو جاتا ہے. اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ انفیکشن کون سی جراثیم کون سا ہے اور اینٹی بائیوٹک کون سی لگ رہی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک طرح سے سنڈرومک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ہم 2-3 اینٹی بائیوٹک ملا کے ایک ساتھ دیتے ہیں، تو اس سے بچا جا سکتا ہے. اور پھر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اس کا علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن جو ہم نے دوسری بات کہی کہ جو وائرل انفیکشن ہوتے ہیں جیسے ہیپیٹائٹس ہے، ایڈز ہے، اس کے ٹیسٹ نہیں کرواتے یا مریض کو اس بارے میں نہیں بتاتے کہ آپ میں یہ انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے اس طرح کے مریض جب جو کہ خطرناک ہے، اور وہ چونکہ سائلنٹ انفیکشن ہوتا ہے، وہ مریض میں کوئی علامات نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ، یا ایک طرح سے وہ جراثیم اندر داخل ہو جاتا ہے باڈی میں، لیکن وہ اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی، اور پھر آہستہ آہستہ چل کے وہ جسم کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے، اور پھر بہت بعد میں جا کے اس کی تشخیص ہوتی ہے. تو یہ ایک اہم وجہ ہوتی ہے اس انفیکشنس کی. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم صحیح طرح سے اس کو ٹریٹ کریں، اس کے ٹیسٹ کروا کے پہلے تو بچیں، پہلے تو پریونشن کی جہاں تک بات کہی تو اس میں ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے میرے خیال میں، اس میں یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں یا جن کو اس بارے میں علم ہے وہ مریض کو کاؤنسل کریں، کہ مریض کو بتائیں کہ یہ انفیکشن کیوں پھیل رہا ہے آپ میں. جتنا آپ زیادہ لوگوں سے اپنا جنسی تعلق رکھیں گے اتنا ہی رسک آپ کا بڑھتا رہے گا. ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کا تعلق، کیونکہ آپ 100% کسی مریض کو یا کسی شخص کو آپ روک نہیں سکتے، اگر آپ کا تعلق ہے تو آپ احتیاط سے وہ تعلق رکھیں، کسی کے بھی ساتھ رکھ رہے ہیں. اس میں اگر آپ احتیاط سے نہیں رکھیں گے، آپ بیریئر میتھڈ یوز نہیں کریں گے، اس میں ہی انفیکشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. بالکل احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ جو ہیپیٹائٹس بی اور HIV ہے، ایڈز ہے، یہ تو موتمار بھی ہے، خطرناک ہے. اور باقی جراثیم تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہ پھر پیشاب کی نالی کو بند کرتے ہیں اسٹرکچر. ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو یہ انفیکشن ہو چکا ہوتا ہے اور پھر وہ پیشاب کی رکاوٹ کی تکلیف میں آتے ہیں اور پتہ چلتا ہے اسٹرکچرس ہیں ان کو، پیشاب کی نالی پوری بند ہے، اور وہ پھر وہ بہت پیچیدہ ظاہر سی بات ہے وہی وجہ بنی ہوگی کہ اس اور پھر پوری زندگی کا وہ ایک معاملہ ہو جاتا ہے، روگ ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی، اور وہی ہے بچنا اہم ہے، احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط علاج سے بہتر ہے. یہ اور پھر اگر انفیکشن کے ساتھ نوجوان بھی آ رہے ہیں تو آپ کم سے کم ان کے یہ ٹیسٹ آپ الٹرا ساؤنڈ گردوں کا کرا لیں، کیونکہ اسٹون بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں. پہلے اس کو ہم دیکھیں، پتھری کو دیکھیں، ریفلکس کو دیکھیں، اسٹرکچرز کو دیکھیں. کبھی کبھی ہمارے پاس تو 18-20 سال کے جو نوجوان ہیں وہ پوسٹیریور ویلز جو کہ پیدائشی بیماری ہے اس میں بھی آ رہے ہیں اور گردے خراب کر کے آ رہے ہیں، ان کو ہم دیکھیں. جب وہ نہ ہو تو پھر ہم یہ ضرور، اور ایسے بھی جب ہم ہسٹری لیتے ہیں یا پوچھتے ہیں مریض سے تو یہ ہم ضرور پوچھیں کہ کوئی جنسی تعلقات تو نہیں آپ نے کیا پچھلے دنوں میں، اس کے بعد تو یہ نہیں ہوا، تو پھر یہ ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں، تشخیص کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، اور
کا بچاؤ بھی کر سکتے بچاؤ بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کے لیے اس کا رسک نہ ہو، کیونکہ مریض کا آپ نے علاج کر دیا لیکن اس کو بتایا نہیں کہ احتیاط کیسے کرنی ہے، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ چیز تو بار بار شادی شدہ لوگ بھی آتے ہیں اور پھر وہ اپنے دوسرے پارٹنر کو لگا سکتے ہیں، تو جب تک ہم ان کو بتائیں گے نہیں اور ان کو آگاہی نہیں دیں گے تو یہ پھر ڈاکٹروں کا کام ہو جاتا ہے، ڈاکٹروں کا فرض ہو جاتا ہے۔ یو ٹی آئی کا مطلب یا یورین کے انفیکشن کا مطلب 100% یہ نہیں ہے کہ یہ انفیکشن جو ہے عام جراثیم سے ہو رہا ہے، جیسے کہ عام طور پر خواتین یا بوڑھوں میں ہوتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ نوجوانوں میں اس کے چانسز ہیں زیادہ ہیں، اور ہر ایج گروپ میں الگ الگ اسباب ہیں، الگ الگ اسباب، اور کچھ نشانیاں بھی تھوڑی تھوڑی الگ ہیں۔ تو بہرحال جب بھی ایسی نشانیاں ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کوشش کریں کہ سند یافتہ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کا اسپیشلسٹ ہو، ماہر ہو، اور وہ ڈاکٹر اس کی تشخیص کرے اور پھر علاج کرے۔ مہربانی ڈاکٹر ظہیر صاحب، یہ کافی اہم معلومات آپ نے دی، اور ہمارے نوجوان حضرات اس پہ ضرور غور فرمائیں اور خود کو بچائیں۔ مہربانی۔